سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیف تکفرون باللہ، کہ تم کس طرح سے اللہ تعالیٰ کا انکار کر سکتے ہو یا کفر کر سکتے ہو۔ وکنتم امواتا، جب کہ تم مردہ تھے، فاحیاکم، پس ہم نے تمہیں زندہ کیا، ثم پھر یمیتکم، وہ تمہیں موت دے گا، ثم پھر یحییکم، وہ تمہیں پھر زندہ کرے گا، ثم پھر الیہ ترجعون، تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ بہت خوبصورت قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، اس کی تفسیر بہت ہی اعلیٰ ہے۔ ترجمے میں یہ بات دیکھیں کہ اس آیت مبارکہ میں کتنی مرتبہ جو ہے وہ زندگی کا ذکر کیا گیا ہے، تو 2 زندگیوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور موت کا تذکرہ کتنی مرتبہ آ رہا ہے، وہ بھی 2 مرتبہ آ رہا ہے۔ مگر غور طلب بات یہ ہے کہ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم مردہ تھے، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا، تو مردہ ہونے کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ اس پہلی موت سے پہلے بھی انسان کی کوئی زندگی تھی، جس کی وجہ سے اس کو پھر موت دی گئی تھی، اور پھر دوبارہ اس کو دنیا میں زندہ کیا گیا ہے۔ لہٰذا وہ زندگی کہاں تھی؟ تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ پاک نے تمام روحوں کو تخلیق فرمایا تو گویا کہ روحیں آسمانوں پہ زندہ تھیں، پھر ان کو آسمانوں میں کہیں سلا دیا گیا، یا جو بھی معاملہ ہوا، کیونکہ آسمان سے تعلق رکھتا ہے، اس کے بارے میں کوئی کنفرم بات نہیں کی جا سکتی، جیسے کہ نہ کوئی کولڈ سینٹر ہو کہ جہاں پہ روحوں کو جو ہے وہ سلا دیا گیا ہو، یا ان کو کس قسم کی موت دی گئی، واللہ عالم، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔ مگر اس کا مطلب یہ ہے نا کہ روحیں پہلے تخلیق ہو گئی تھیں، وہ زندہ تھیں، پھر اس کے بعد آسمانوں میں وہ کہیں سوئی ہوئی تھیں، تو گویا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں پھر ہم نے تمہیں جو ہے وہ زندہ کیا۔ جس روح کو دنیا میں آنا تھا اس کو حیات دی گئی، اور اس کو ماں کی پیٹ میں ڈالا گیا، اور پھر اس کے بعد زندگی کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ اگر اس تفسیر کو پھر دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ 3 زندگیاں ہوتی ہیں، 2 موتیں ہوتی ہیں۔ ہم آسمانوں میں زندہ تھے، پھر ہمیں سلا دیا گیا، جس کو موت کہا گیا ہے۔ یہ ایک زندگی اور موت تو ہماری آسمانوں پہ ہی ہو گئی ہے۔ پھر ہمیں دوبارہ دنیا میں زندہ کیا گیا، یہ ہماری دوسری زندگی شروع ہو گئی ہے۔ اس کے بعد پھر انسان کو موت دی جائے گی، یہ ہماری دوسری موت ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر انسان کو زندگی دی جائے گی، اور وہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی، گویا کہ وہ تیسری زندگی ہوگی۔ تو گویا کہ 3 زندگیاں ہیں اور 2 موتیں ہیں۔ پھر آیت مبارکہ میں گرامر کے لحاظ سے دیکھیں، ثم کا لفظ آتا ہے۔ ثم جو ہوتا ہے وہ تراخی کے لیے آتا ہے، کچھ وقت کے لیے آتا ہے۔ تو یہاں پہ آیت مبارکہ میں عرفا جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کا یکدم ہو جانا، فوراً ہو جانا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں امواتن، تم مردہ تھے، فاحیاکم، پس ہم نے تمہیں یکدم زندہ کر دیا۔ پھر اس کے بعد ثم یمیتکم، یعنی کہ کچھ عرصہ تم دنیا میں جیو گے، اس دنیا میں رہو گے، اور اس کچھ عرصے کے بعد یمیتکم، اللہ پاک پھر تمہیں موت دے دیں گے۔ ثم پھر آ گیا، یعنی کہ تھوڑا سا وقت تمہیں اور کہیں گزارنا پڑے گا، اور وہ کہاں گزارنا پڑے گا؟ ہمیں اپنی قبروں پہ گزارنا پڑے گا۔ اس کے بعد پھر حشر کا میدان آئے گا، اور اس کے بعد پھر جب فیصلہ ہوگا تو انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی دی جائے گی۔ جنت میں جائے گا انشاءاللہ تب بھی ہمیشہ کی زندگی ہوگی، جہنم میں جائے گا تب بھی ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ کافر جب جہنم کو دیکھے گا نا تو وہ یہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے اس سے پہلے بھی ہمیں زندہ کیا تھا، موت دی تھی، پھر زندہ کیا، پھر موت دی، اب جو آپ ہم نے تیسری مرتبہ زندگی دے رہے ہیں نا، اس کے بعد بھی کوئی موت آئی نہیں چاہیے نا، کیونکہ زندگی کے بعد موت ہے، تو اب اس زندگی کے بعد بھی کوئی موت آنی چاہیے، تو بس اللہ ہمیں موت دے دیں اور ہمیں جہنم سے آزاد کر دیں۔ تو ان سے کہا جائے گا نہیں، اب موت نہیں ہے، بس 2 موتیں جو تم گزار کے آ چکے ہو، اب تیسری کوئی موت نہیں ہے۔ ثم پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیہ ترجعون، کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور رجع کا مطلب ہوتا ہے اپنی اصل کی طرف لوٹ جانا، اور ہماری اصل کیا ہے کہ ہم آسمانوں میں آئے تھے، ہم آسمانوں میں ہی واپس چلے جائیں گے۔ ہم اس دنیا کی مخلوق ہی نہیں ہیں، چونکہ ہم جہاں کی ہیں وہیں آخر میں ہمیں واپس لوٹ جانا ہے۔ پھر آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی، وہی ذات تو ہے، خلق لکم، جس نے تخلیق کیا تمہارے لیے، ما جو کچھ بھی فی الارض زمین میں ہے، جمیعاً سب کا سب۔ اب اس آیت مبارکہ کا پچھلی آیت کے ساتھ کیا ربط ہے کہ وہ رب کہ جس نے تمہیں ماں کے پیٹ میں روح کی صورت میں ڈالا ہے، اس سے پہلے کہ تم اس دنیا میں آؤ، تمہارے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہر ضرورت کی چیز اس دنیا میں تخلیق کر دی ہے۔ اور لکم کا لفظ آتا ہے، یہ جو لام آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کو کسی کے لیے اسپیشلی کرنا، اور اللہ پاک فرماتے ہیں یہ سب دنیا کا نظام جو ہے میرے بندے میں نے تیرے لیے بنایا ہے،
اور پھر ماں عموم کا معنی دیتا ہے، یعنی کہ جو کچھ بھی دنیا میں ہے وہ کس کے لیے بنایا گیا ہے؟ وہ اس انسان کے لیے بنایا گیا ہے۔ جیسے کہ بچے کے آنے سے پہلے اس کے کپڑے، اس کا جھولا، اس کی ہر چیز تیار ہوتی ہے، انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو آسانیاں اپنے بندے کے لیے ضروری تھیں وہ سب آسانیاں اس دنیا میں تخلیق کر دی ہیں۔ تو گویا کہ دنیا کا تخلیق کرنا انسان کے فائدے کے لیے ہے، یہ دنیا ہمارے نفع کے لیے ہے، اس میں جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے نفع کے لیے ہے۔ ثم استویٰ، پھر اللہ پاک متوجہ ہوئے الی السماء، آسمان کی طرف، فسواہن، پس اس کو برابر کر دیا، سبع سماوات، 7 آسمانوں میں۔ اب یہ استوا کو جو لفظ آیا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی طرف متوجہ ہونا، اور اس کا دوسرا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اونچا کرنا یا اوپر کی طرف چڑھنا۔ اب یہ لفظ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے استعمال فرمایا ہے، لہٰذا کچھ چیزیں قرآن پاک میں ایسی ہیں کہ جن کو ہم نہیں جان سکتے۔